میں پہلے چاہ رہا تھا بات کرنا بجلی کے معاملے پہ، مگر ظاہر موقع نہیں ملا، آپ نے موشن ختم کر دی تو میں اس پہ روشنی نہیں ڈالوں گا، لیکن کرپشن کے اوپر ابھی کافی لمبی چوڑی بات ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، جن میں مہنگائی ہے، اکنامک ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ نہ اکانومی ہے، نہ کوئی اور ہمارے جو یہ براڈ شیٹ ہے، نہ جو اور معاملات بتائے گئے ہیں، مگر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جس ڈھٹائی کے ساتھ حکومت جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے صبح شام اور فگرز کو چینج کرتی ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال ڈیم نہیں بنے، غازی بروزہ ڈیم کس نے؟ عمران خان صاحب نے بنایا تھا۔ میری گزارش ہے کہ براڈ شیٹ پہ ہی رہیں تو اچھی بات ہوگی، کیونکہ ڈیویٹ نہ کریں پلیز۔ تھینک یو۔ میں آرگومنٹ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب آپ اپنی کم از کم تیاری پوری کر کے آئیں، اگر آپ نے ہمیں کوئی کہانی سنانی ہے آپ اس کے فیکٹ چیک کر لیں، اور ایسے پیشنیٹلی یہاں پہ کرپشن کے اوپر کل زلفی بخاری گیا ہے جناب چیئرمین، کل کسی کو شرم نہیں آئی ان میں سے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بھاشن دینے کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں کرپشن کے اوپر۔ جہانگیر خان ترین ان کا بندہ، زلفی بخاری ان کا بندہ، کون سا ایسا بندہ نہیں، عامر کیانی ان کا بندہ، جو بندہ نکلتا ہے کرپشن کر کے نکلتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یہ لوگ، اس کا نام کیا کہتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ فیصل تشریف رکھیں۔ تھینک یو سینیٹر صاحب۔ آپ لوگ کرپشن جی آپ اپنے ٹائم پہ ضرور بات کریں۔ تھینک یو جی۔ کرپشن پاکستان میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہے بڑھ گئی ہے جناب چیئرمین، میں نہیں کہہ رہا۔ ابھی انہوں نے کہا نا ہم باہر کی کوٹ کرتے ہیں، ہم 170ویں نمبر پہ چھوڑ کے گئے تھے کرپشن انڈیکس کو، آج 124ویں نمبر پہ جناب چیئرمین۔ تو یہ ہمیں بھاشن دیں گے کرپشن کے اوپر، یہ بتائیں گے کیا کہتے ہیں کہ کیا کام ہوتا ہے؟ 1 میگا واٹ بجلی کا ان سے نہیں لگا، ہماری تختیوں پہ آپ تختیاں لگاتے جا رہے ہیں اور ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ کیا کام ہونا چاہیے کیا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ، یہ حکومت جو ہے اس کے صرف دماغ میں نواز شریف، مریم نواز گھسے ہوئے ہیں، یہ سارے دن ان کا یہ ہے کہ ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کو بند کر دو تو ان کی سیاست چلتی رہے گی، اور یہ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور آبجیکٹو ہے ہی نہیں۔ اور آپ ان کو دیکھ لیں کہتے ہیں کتنے مطلب براڈ شیٹ کے اندر ان سے کوئی یہ پوچھے کہ لنڈن میں پیسے بھجوائے کس نے تھے، چلو فائن ہو گیا تھا نا، تو پیسے کس نے بھجوائے تھے؟ حکومت کس کی ہے؟ خود پیسے بھجوا کے کرپشن کروائی ہے، خود مال بنایا، کک بیکس کھائے ہیں اور بھاشن دوسروں کو دے رہے ہیں۔ تو یہ تو حال ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے جناب چیئرمین۔ دیکھیں میں جو ہوں وہ بہت بات ہو سکتی ہے، اس کے اندر بڑا لمبی چوڑی کہانی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے، آپ یقین کریں، جب اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر حکومت کی طرف سے مسلسل جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور مجھے اگر یہ آنریبل وزیر صرف یہ بتا دیں کہ کیا وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی، آپ تو کرپشن کو روکنے کے لیے آئے تھے نا۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو لینڈ گریبرز ہیں، جو ادھر بیٹھے میں ہمیں معلوم ہے جیلوں میں لینڈ گریبنگ کس نے کی ہے، کس کے بھائی نے جا کے جیلوں میں لینڈ گریبنگ کی ہے۔ تو یہ آگے بھاشن ہمیں دیں گے یہاں پہ کرپشن کے اوپر، رنگ روڈ کے اوپر جو ہے پورا کا پورا جو مسئلہ ہوا ہے ابھی ایسا، یہ ان کے وزیر سارے انوالو ہیں۔ یہ نووا جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کس کی ہے یہ مجھے بتائیں، یہ اور اس کو نکال دیا، اس کو پروٹیکٹ کیا اور اس کے بعد اس کو نکال دیا اور آج آ کے بھاشن دے رہے ہیں کرپشن کے اوپر۔ تو یہ تو اس ملک کا حال ہے کہ ایسے لوگ دیکھیں، چور جو ہوتے ہیں نا وہ بہت سارے قسموں کے ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے خطرناک قسم ہوتی ہے نا چور کی، وہ نکمے چور ہوتے ہیں، وہ مطلب کرپشن بھی کریں گے اور ملک کی بھی ایسی تیسی کریں گے۔ یہ وہ والی نسل اس ملک پہ مسلط کر دی گئی ہے جناب چیئرمین، جو چور بھی ہیں اور نکمے بھی ہیں۔ شکریہ۔ تھینک یو جی۔ سینیٹر مشتاق صاحب۔ جی سر، میں درخواست کروں گا کہ میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ڈسکشن ہے سر اس پہ، ایٹ دی اینڈ وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اس کو پولیٹیکل اینگل سے نہ دیکھا جائے، اور تھوڑے وقت کے لیے ہم ذرا اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس مسئلے کے اوپر غور کریں۔ مسٹر چیئرمین، اس میں شک نہیں ہے کہ کرپشن کینسر ہے، اور کرپشن میں تو ہمیشہ سے اس ایوان میں یہ کہتا آیا ہوں کہ اس کو دہشت گردی کے برابر جرم قرار دینا چاہیے، اور جو لوگ کرپشن کے اندر ملوث ہوں ان کی شناختی دستاویزات ضبط ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ کینسر ہے کرپشن کہ اگر اس سے پاکستان نجات پائے تو ہم ورلڈ بینک اور IMF سے بھی نجات پا لیں گے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم، اپنے عوام کو صحت، سڑکیں، بجلی، پینے کا صاف پانی، سب کچھ دے سکتے ہیں اگر صرف ہم کرپشن کو روک لیں۔ لیکن مسٹر چیئرمین، کرپشن روکنے کے لیے
ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسے براڈ شیٹ کے اوپر جو کرپشن ہی کا ایک ایسپیکٹ ہے, میں اس کے اوپر بھی آؤں گا, لیکن اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں کرپشن کے خاتمے کے لیے, کرپشن سے نجات پانے کے لیے احتساب کا ایک غیر جانبدار معتبر نظام قائم کرنا چاہیے, جس کے اوپر اکراس دا بورڈ کنسنسس ہو, جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ ہو, جو پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے ٹول کے طور پر استعمال نہ ہو, جو اس کے لیے نہ ہو کہ جس کو میں کہتا ہوں ایک آنکھ والا دجال, کہ جس کو اپنے مخالفین نظر آتے ہوں اور اپنے صفوں کے اندر کھڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. تو ہمیں ایک ایسی احتساب کا ادارہ کہ جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہو اور جو اکراس دا بورڈ احتساب کریں, اور جس میں ججز بھی ہوں, جس میں جرنیلز بھی ہوں, جس میں سیاستدان بھی ہوں, جس میں بیوروکریٹس بھی ہوں, اور جس میں ہر وہ بندہ جو کرپشن کے اندر ملوث ہو, خواہ وہ کتنی ہی طاقتور ادارے سے تعلق رکھتا ہو, اس کو استثناء نہیں ہونا چاہیے. تو ایک چیز تو یہ ہے, ابھی تک موجودہ پی ٹی آئی حکومت بھی اس میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے, اور جو نیب کا ادارہ ہے وہ اس وقت اپنا اعتماد کھو چکا ہے, اور اس کے بارے میں عام پاکستانی کے ذہن میں یہ بات راسخ ہے کہ یہ پولیٹیکل مینجمنٹ, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. مسٹر چیئرمین, میں حکومت سے بھی کچھ سوال پوچھتا ہوں, پھر براڈ شیٹ کے اوپر بھی, نیب کی کارکردگی کے اوپر بھی آتا ہوں. دیکھیں, یہ موجودہ حکومت کہتی ہے, ان کا نعرہ تھا کرپشن کا خاتمہ, احتساب کرنا. تو اگر فرض کریں یہ کرپشن سے پاک ہے, یا انہوں نے کرپشن کو کم کر دیا ہے, ختم نہیں کیا, چلو کم کر دیا ہے, تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیوں کہتی ہے کہ پاکستان 120 سے 124 پر چلا گیا کرپٹ ممالک میں؟ اگر انہوں نے کرپشن ختم کر دی ہے اور نیب واقعی غیر جانبدار ہے, تو ملک کی قرضہ 29,000 ارب سے 45,000 ارب پر کیوں چلا گیا؟ اگر یہ واقعی کرپٹ نہیں ہے یہ حکومت, اور انہوں نے کرپشن ختم کر دی ہے, تو گردشی قرضہ 1100 ارب سے 2500 ارب پر کیوں چلا گیا؟ اور اگر یہ حکومت واقعی چاہتی ہے کہ ہم بے لاگ اور بے رحم احتساب کرنا چاہتے ہیں, تو 200 ارب ڈالر جو سوئس اکاؤنٹس میں پڑے تھے, اس میں سے کتنے واپس آ گئے گزشتہ 3 سالوں کے اندر؟ پاناما کے اندر جو 436 تھے وہ کہاں گئے؟ حکومت کے جو اپنے بنائے گئے کمیشنز تھے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, شوگر کمیشن, آٹا کمیشن, پیٹرول کمیشن, آئی پی پیز, بی آر ٹیز, بلین ٹری سونامی, رنگ روڈ پنڈی, یہ سکینڈل, ان کا کیا ہوا؟ ہمیں تو کوئی احتساب جو ہیں وہ نظر نہیں آیا. مسٹر چیئرمین, اس لیے احتساب جو نیب کا ادارہ ہے وہ بائسڈ ہے, وہ ون سائیڈڈ ہے, وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ وچ ہنٹنگ کر رہا ہے, اور اس وجہ سے پاکستان کے عوام جو ہیں اس کے اوپر اعتماد نہیں کرے. اب 20 سال کی نیب کی کارکردگی سن لیجئے. نیب نے 20 سالوں میں 714 ارب روپے ریکور کیے ہیں. 714 ارب روپے یہ بنتے ہیں 45 ملین ڈالر. اور نیب نے براڈ شیٹ میں, یہ نیب کی غلطی ہے,